نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ طرز تکلم. میری تقریر کو سننے والوں السلام علیکم. حاضرین مجلس، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے استغفار کے فضائل و فائدے. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کا شمار ملک کے رئیسوں میں ہو، وہ جہاں و جلال کا مالک ہو، اس کے گھر میں درجنوں نوکر و چاکر ہو، اس کے رکھ و رکھاؤ کا انداز شاہانہ ہو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. ایک مومن اور سچے مسلمان کی نگاہ کبھی بھی دنیاوی چمک دمک پر نہیں ہوتی. وہ سچی مالداری اور دولت مندی جو کہ آخرت کی کامیابی اور فیروز مندی ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جو جہنم سے پھیر کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیاوی زندگی تو محض گھاٹے کا سامان ہے. چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام ہر لمحہ سچی خوشی اور حقیقی مالداری کی تلاش میں رہا کرتے تھے. گناہوں سے کنارہ کشی اور اعمال صالح کی کھوج ان کی شناخت تھی. اگر کبھی ان سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی خطا سرزد ہوتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور توبہ استغفار میں ہمتاً مشغول ہو جایا کرتے تھے. گناہ پر اصرار کا تصور بھی ان کے ہاں نہیں تھا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے حال اس کے برعکس ہیں. توبہ استغفار تو دور کی بات، بہت سارے مسلمان جانتے ہوئے اور بتلانے کے باوجود گناہ کے کام ترک نہیں کرتے، نیز اپنے اعمال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انگنت شیطانی دلیلیں پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر رکھا ہے. اور ہمارے حال یہ ہے کہ نہ جانے دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں مگر ایک بار بھی توبہ کی فرصت نہیں ہوتی. ان میں آپ کے سامنے توبہ استغفار کے فائدے کا ذکر کر رہی ہوں. استغفار اللہ عز و جل کی اطاعت کا ذریعہ ہے. استغفار گناہوں کی مغفرت کا بہترین سبب ہے. استغفار بارش کے نزول کا ذریعہ ہے. استغفار سے مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار جنت میں دخول کا اہم ذریعہ ہے. استغفار سے بلائیں دور ہوتی ہیں. استغفار سے ہر طرح کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار زندگی کے لیے بہتر زادرہ تیار کرتا ہے. استغفار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے تھے. استغفار مجالس کے لیے کفارہ ہوتی ہے. استغفار ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے. استغفار نزول رحم کا سبب ہے. بندہ استغفار کا سب سے زیادہ محتاج ہے کیونکہ وہ رات و دن خطائیں کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. استغفار کے تعلق سے اسلاف کرام کے چند اقوال. حضرت لقمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے تم اپنی زبان کو اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما کا عادی بناؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں سوال رد نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے. قاعدہ بیان فرماتے ہیں استغفار سے بیماری اور دوا کا پتہ چلتا ہے. ابو منہال بیان فرماتے ہیں قبر میں استغفار سے بہتر مونس اور کوئی نہیں ہو سکتا. حسن بصری بیان فرماتے ہیں تم کثرت سے اپنے گھروں، دسترخوانوں، بازاروں، راستوں اور اپنے مجالس میں استغفار کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں تمہاری بخشش کب ہو جائے. استغفار کا وقت، استغفار پڑھنا تو ویسے ہر وقت مشروع ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے استغفار پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اور ہر نیک کام کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے. جس طرح ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھنا اور اسی طرح حج کے بعد استغفار کرنا مستحبات میں داخل ہے، اور اسی طرح رات میں سپہر کے وقت بھی استغفار پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ
کی تعریف کی ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ محنت کر کے ہمیں دکھایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ بچے سمجھ رہے ہیں یہ وہ پتھر ہیں جنہیں تراشا جائے تو ہیرا بن سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو دین کی طرف لائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ابو ذر بن افسر صاحب کو آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے